اللہ رب العالمین نے سود کھانے والوں کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر سود کا مسئلہ معلوم ہونے کے بعد بھی کوئی انسان سود سے باز نہیں آتا تو اللہ اور اس کے رسول کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو میرے بھائیوں، گناہ تو اور بھی بہت سارے ہیں، سارے مذموم ہیں، سارے قابل مذمت ہیں، سب سے بچنا لازمی اور ضروری ہے، لیکن اس ایک گناہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے لڑائی کا، جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے وہ بھی قابل مذمت ہے، لیکن اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ اگر کوئی بندہ ڈاکہ ڈالتا ہے وہ بھی غلط کرتا ہے، قابل مذمت ہے، لیکن اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اعلان جنگ نہیں کیا۔ اگر کوئی بندہ رشوت لیتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کا ٹھکانہ جہنم رکھا ہے، قابل مذمت ہے، غلط کام ہے، لیکن یہ کام کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین نے اعلان جنگ نہیں کیا۔ اگر اعلان جنگ کیا ہے تو صرف ایک گناہ سود کھانے والوں کے لیے، اور یہ سود کا نظام صرف ہمارے معاشرے کے اندر ہی نہیں، پوری دنیا میں ایسے سرایت کر چکا ہے کہ ظاہری طور پر ایسے لگتا ہے کہ سود کے بغیر دنیا کا معاشی نظام چل ہی نہیں سکتا، لیکن یہ ظاہری طور پر لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ رب العالمین کسی انسان پر بھی اس کی قوت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، تو اگر دنیا کا نظام سود کے بغیر نہ چل سکتا ہوتا تو اللہ رب العالمین سود کو حرام قرار نہ دیتے۔ اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سود کا متبادل نظام موجود ہے۔ علماء حضرات نے 2-3 نظام لکھے ہیں، ایک مشارکت کا نظام ہے، دوسرا مرابحت ہے۔ مشارکت کا مطلب آپ جس بندے کے ساتھ تعاون کر رہے ہو، اگر وہ کاروبار کے لیے پیسے لے رہا ہے تو سود نہ رکھو، کاروبار میں اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ دوسرا مرابحت ہے، یعنی اگر کوئی بندہ کاروبار کے لیے پیسے لیتا ہے تو آپ اس سے پوچھ لو کہ وہ کس چیز کا کاروبار کرنا چاہتا ہے، وہ چیز لے کر اس کو دے دو، اس میں نفع لے لو، آپ کو ویسے بھی نفع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تیسرا ایک شریعت کے اندر جو نظام موجود ہے وہ اجارے کا نظام بھی موجود ہے۔ سود کے متبادل یہ 3 نظام موجود ہیں، لیکن چونکہ ہمیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے نہیں ہیں اس لیے ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔